محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرات محترم، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ اور احسن اللہ یاری کے درمیان 13 جون کو ایک مناظرہ ہونے والا ہے۔ آپ حضرات جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہی احسن اللہ یاری ہے، اور یہ قوم کو ایسے گمراہ کرتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ اور آپ اس کی ویڈیو سنیں اور دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے قوم کو گمراہ کرتا ہے۔ چلیے پہلے اس کی ویڈیو سنتے ہیں کہ یہ کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ویڈیو سماعت کریں۔ بھائی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو نا، وہ اس طرح سوال نہیں کرتا کہ ہم بلا وجہ تو نہیں کرتے ہیں، ہم بلا وجہ کرتے ہیں بھائی، سر پیٹتے ہیں بلا وجہ، سینہ زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، اور بلا وجہ کرتے ہیں، یا کوئی وجہ ہے، وجہ کا تو ذکر کرو نا۔ داڑھی اتنی رکھی، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ سوال یہ کرتے ہو؟ ہاں، تمہارے اگر کسی بیٹے کو سر ذبح کیا تم کیا کرو گے؟ تم اپنے تمہاری بیوی کے سامنے اگر تیرے چھوٹے بچے کا سر ذبح کیا جائے تم کیا کرو گے؟ بے غیرت ہو، تم خود کیا کرو گے؟ مجھے بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ، ان کے بیٹیوں کے ساتھ اس امت نے کیا کیا؟ پھر تم شیعوں پہ آ کے اعتراض کرتے ہو۔ شرم کرو، ڈوب مرو۔ تم میں ایمان ہے، تم میں اسلام ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، ان کے اہل خانہ سے محبت کرتے ہو، انہی قاتلین کو تم اپنا خلیفہ سمجھتے ہو، ان کی عزت کرتے ہو، ان کو رضی اللہ کہتے ہو، اور پھر شیعوں پہ آپ تنقید کرتے ہو کہ تم روتے کیوں، تم عزاداری کیوں کرتے ہو؟ دیکھا حضرات نے کس طریقے سے یہ قوم کو، یہی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، مفتی اور محدث نہ جانے کیا کیا سمجھتا ہے، اور لوگوں کو بار بار مناظرے کے لیے کہتا ہے اور مناظرہ کرتا ہے۔ تو یہ شخص ان سے الٹی سیدھی بحث کر کے اور الٹی سیدھی باتیں کر کے پیچھا چھڑا لیتا ہے۔ بعد میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کہتا ہے کہ فلاں کو میں نے ہرا دیا، فلاں مجھ سے بات نہیں کر پایا، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ لیکن جب حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ نے اس کو مناظرے کا چیلنج دیا اور شرائط مناظرہ لکھ کر اس کے پاس پیش کیے، اس کے پاس بھیجے، تو اس نے جب شرائط مناظرہ دیکھے تو یہ بے بس، لاچار اور مجبور ہو گیا، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوگا کہ شاید اب میرا کسی شعر سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ آئیے چلیے سنتے ہیں حضرت کی زبانی کہ اس نے ابھی تک جواب دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ چلیے حضرت کی آواز میں سماعت کریں۔ بہرحال اب جب میں نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، تو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، مرحلہ وائز یہ کام ہوتے ہیں، بالترتیب ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو میں نے شرائط مناظرہ پیش کیا 15 مئی 2025 کو، اور 20 مئی تک کا میگزیمم ٹائم دیا۔ جو آدمی ہر وقت انٹرنیٹ ہی پہ پڑا رہتا ہے، جس کا اوڑھنا بچھونا انٹرنیٹ ہے، تو کیا 5 دنوں میں اس نے میری ویڈیو دیکھی نہیں؟ جب کہ آپ کے پاس پہنچی، اس کے آپریٹر کے پاس پہنچی، آپ کے پاس سے، اس کے پاس سے جواب آ رہا ہے، تو اس کا کام تھا جواب دینا۔ اس میں نے لکھ دیا تھا یہ منظور ہے یا نامنظور ہے، ہمیں بتایا جائے، اور آپ بھی اپنی جانب سے تحریر دیجئے۔ میں نے یہ تھوڑی کہا کہ حسن اللہ یاری مجھے تحریر نہ دے مناظرے کی، وہ بھی تحریر دے تاکہ میں دیکھوں بھی، میں بھی تو دیکھوں کہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا اس کی اپنی تحریر کیسی ہے، اسے لکھنا آتا ہے نہیں آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کوئی تحریر نہیں آئی۔ پھر میں نے آپ کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ چلیے 10 جون کو میرا کوئی نمائندہ بیٹھ کر حسن اللہ یاری سے غیر مبدل شرائط پر محدود اختیار کے ساتھ بات کریں گا۔ اب اس میں ایک نیا شگوفہ آپ نے چھوڑ دیا کہ بھائی جب آپ نمائندے کو بٹھا رہے ہیں تو آپ نے اپنے چینل میں ووٹنگ کیوں کروائی، سروے کیوں کروایا کہ بتائیے میں بات کروں یا میرا نمائندہ بات کرے یا ڈائریکٹ 13 کو بات ہو؟ تو بابا اس سروے میں نے کہیں لکھا کہ اگر زیادہ ووٹ اس بات پر آئے کہ آپ خود بات کریں
تو میں بات کروں گا، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا. ایک جنرل کامن سوال ہے لوگوں کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، مناظرے کے لیے تیار رکھنے کے لیے. اور یہ تو بھول ہی جاؤ کہ مناظرے میں ہمیں شکست ہوگی جس شخص کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان ہو، تمام صحابہ کا کرم جس کے ساتھ شامل ہو، اہل بیت پاک کی دعائیں جس کے ساتھ ہو، اور کروڑوں سنیوں کی دعائیں جس شخص کے ساتھ میں ہو، بھلا وہ کیسے شکست کھا سکتا ہے؟ ایک ثابت شدہ مسئلہ جو کتاب اللہ سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، زبان نبوت سے ثابت ہے، اس میں شکست کھانے کا کوئی سوال ہی نہیں آتا ہے. یہ تو بہت آسان ٹاپک ہے میرے لیے. جی ہاں، بہت زیادہ آسان ہے. اور ایک بات میں اور بتا دوں، یہ جتنے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فتنے پھیلاتے ہیں اور سبیل مومنین سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں مسلمانوں کے راستے سے، اور طرح طرح کے وساوس لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، ان تمام فتنوں سے نپٹنے کے لیے میں انٹرنیٹ کا بہتر استعمال یوٹیوب وغیرہ، انسٹا وغیرہ کا سیکھ رہا ہوں. چونکہ ہمارے وقت میں یہ چیزیں تھی نہیں، صرف پڑھنے پڑھانے سے تعلق تھا، کتابی زندگی تھی، کتاب تھی ہم تھے، پڑھنے پڑھانے کا معاملہ رہا. الحمدللہ 18 سال اس میں لگائے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ سہولتیں دی ہیں تو ضرور اس کو بھی اچھے سے سیکھ کر اس کے ذریعے دین کا کام کریں گے. اب میرے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ میں ہر ہفتے آ کر لائیو آ کر لوگوں سے باتیں کیا کروں. اس چینل پہ میرے خیال سے کئی زمانے کے بعد میں لائیو آ رہا ہوں. اس کے پہلے جب آیا تھا تو ہمارا ایک بچہ ہے، وہ لیپ ٹاپ لے کر آیا تھا، اس نے پورا بنا کر مجھے دیا تھا، مجھے صرف بولنا تھا. آج پہلی مرتبہ میں اپنے موبائل کے ذریعے، وہ بھی بہت پوچھنے پچھارنے کے بعد لائیو آیا ہوں. تو بہرحال حسن اللہ یاری کا ٹاپک کلوز ہونے کے بعد یونس الگوبر، وہ جو گوبر شاہی کا خلیفہ خاص بنا بیٹھا ہوا ہے اور جس کی بکواسات اور قرآن کریم کی تحریفات اور احادیث نبویہ میں منمانی اور اسلام کی منچاہی تشریح، غلط من گھڑت تشریح جو کرتا ہے خبیث، وہ شیطان کے پجاری کا بھی نمبر ہے. اور مرزا انجینئر کو جو اتنی بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتا ہے، الحمدللہ اسے بھی پٹے پہ لیا جائے گا. اور جتنے غیر مقلدین اسکالرز ہیں امام اعظم ابو حنیفہ پر، فقہ حنفی پر بھونکتے ہیں، یا حنفیوں کے معمولات پر بھونکتے ہیں، یا طریقہ نماز پر، ان سب کو پٹے پر لیا جائے گا. آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے بابا جی. اور بھی جتنے اس طرح کے فتنے انٹرنیٹ پر ہے، حسن اللہ یاری کے بعد سب کا نمبر ہے. بہرحال اب آپ نے کہا کہ سنیچر میں آپ اس کے ساتھ لائیو آئیں گے، دیکھیں گے وہ کیا بولتا. بولنے دیجئے جو بولتا ہے. ہماری شرائط غیر مبدل ہے، اسی پر بحث ہونی ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اور ہمارا نمائندہ 10 تاریخ سے پہلے نہیں بیٹھے گا، اور میرا نمائندہ ہی بیٹھے گا. میں اس شخص کو اتنا ذی حیثیت نہیں سمجھتا کہ جس سے میں 10 تاریخ سے ہر وقت جب وہ چاہے جب میں اس کے لیے اویلیبل رہوں. نہیں، میرا ایک طے شدہ ٹائم ہے کہ 13 جون کو. یہ وہ لنک نہیں ہے جس پر بات ہونی ہے، باقاعدہ لنک بنے گی زوم کی، اور یوٹیوب پر لائیو ہوگا، اور میں اپنی صورت کے ساتھ لائیو آؤں گا. جی ہاں، اس وقت چونکہ ضرورت ہوگی اس لیے اس وقت لائیو آؤں گا، اور حسن اللہ یاری ہوگا، اور ہمارا جو ہے مناظرہ شروع ہو جائے گا. سرے دست 10 تاریخ کو میرا بندہ وہاں آئے گا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 کے بعد 3 دن بچتا ہے، 11 12 13. جی ہاں، تو پھر وقت ہی کہاں بچتا ہے؟ کیوں حسن اللہ یاری نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ ان سے کہیے کہ جلدی لنک بنا کر شیئر کریں تاکہ ہم ٹیسٹ کریں صحیح کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے. تو آپ کو 9 تاریخ کو یا 10 تاریخ کی صبح لنک دی جائیں گی، رات میں آپ ٹیسٹ کیجئے، میرے نمائندے سے بات کیجئے، جو میری شرطیں ہیں غیر مباشر اس پر بات کیجئے. اور اس بیچ میں حسن اللہ یاری کو اپنی شرطیں دینی ہو اس کی اپنی تحریر میں تو وہ دے سکتا ہے. میں دیکھوں گا اس کے اندر کیا کیا مزاج قرآن و سنت کے مطابق ہے، قابل قبول ہوں گی، قبول کی جائیں گی، ورنہ رد کی جائیں گی. آپ حضرات انتظار کریں 13 جون کو انشاءاللہ تبارک و تعالی. 13 جون کو حضرت العلامہ علامہ مولانا مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب قبلہ اور حسن اللہ یاری کے درمیان مناظرہ ہوگا، اور یقیناً 13 تاریخ کو وہ بد وقت
رافضی شیعہ حسن اللہ یاری ضرور دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہوگا، اور ایسا ذلیل ہوگا کہ کبھی اس کا مناظرے کے لیے منہ نہیں کھلے گا انشاءاللہ تبارک